ہم تو وہ دوسری تھیلی بھی لے لیتے. چپ کر گئے ہو. ہمارا دل ہی ٹھیک نہیں ہے, دل ہی صاف نہیں ہے. میں نے سبق روک دیا, یہ سبق نہیں بھولانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تزول قدم عبد حتی یسأل عن اربع. قیامت کے میدان میں زمین بندے کے پاؤں پکڑ لے گی جتنے تک بندہ 4 سوالوں کے جواب نہیں دے گا زمین قدم نہیں چھوڑے گی. آپ کا کیا ایمان ہے, اللہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ 23واں پارہ سورت کا نام سورت یاسین, حوالہ دیکھو. انما امرہ اذا اراد شیئا. بچے کو جگہ دو یار, نکلے یہاں سے, میری توجہ خراب ہوتی ہے. میری طرف دیکھو ساتھی. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. ہائے قرآن, آیت نمبر 82. اللہ کسی کام کا ارادہ کرے, اللہ فرماتے کن ہو جا. یہ بھی ہمارے سمجھانے کے لیے فرمایا, اللہ کو کن کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ ارادہ کرتا ہے کام ہو جاتا ہے. اللہ ارادہ کرے گا زمین بندے کے پاؤں پکڑ لے گی. 4 سوالوں کے جواب دے بندہ. پہلا سوال عن عمرہ فیما افنا. میری طرف دیکھو. 70 سال 80 سال 100 سال میں اللہ نے تجھے عمر دی تھی, اپنی زندگی کے ایک ایک لحظے کا حساب دے. زندگی کہاں برباد کر کے آیا؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ اتاقوں پر بیٹھے تھے. شکارپور کے قریب ہے رستم. میں نے رات کو بیان کیا, صبح اذان ہوئی, میں مسجد جا رہا, سامنے مسجد تھی, سامنے ہوٹل تھا. ہوٹل والے نے نماز سے پہلے, جماعت سے پہلے فلم چلا دی ہوٹل پر. لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے. ہم جب صبح کی جماعت سے نماز پڑھ کر آئے, فلم چل رہی ہے مسجد کے سامنے, لوگ جمع ہو کر فلمیں دیکھ رہے ہیں. یہی ہم جواب دیں گے کہ ہم نے زندگی ہوٹلوں پر فلمیں دیکھتے ہوئے گزار دی, اتاقوں پر دوسروں کے گلے کرتے ہوئے گزار دی. ایک ایک دن, ایک ایک رات, ایک ایک لحظے کا حساب دے. زمین قدم نہیں چھوڑے گی. دوسرا سوال عن شبابہ. اللہ فرمائے گا بندہ جوانی کا حساب دے. جوانی کہاں برباد کی تھی, جوانی کہاں ضائع کر کے آیا؟ تھانے میں دیکھو تو جوان, حوالات میں دیکھو تو جوان, جیلوں میں دیکھو تو جوان, بدماشیاں کرنے والے تو جوان. اب آپ ناراض ہو گئے. در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری, وقت پیری گرگ ظالم میں شمت پرہیزگار. جوانی کا حساب دے بندہ, جوانی کہاں تو نے تباہ و برباد کی تھی؟ اللہ کی نافرمانی میں, گناہوں میں, اللہ کی بغاوت میں. جتنے تک بندہ حساب نہیں دے گا زمین قدم نہیں چھوڑے گی. اور تیسرا سوال امالہ من این اکتسب وفیما انفق. بندہ حساب دے مال کمایا کیسے تھا اور خرچ کہاں پہ کیا تھا. کیا جواب دیں گے؟ سود کا مال جمع کیا, رشوت کا مال جمع کیا, ڈاکے کا مال جمع کیا. حدیث سن لو. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدہ وکاتبہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود لینے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے, سود دینے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے, جو گواہ بن رہا ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہے, جو دونوں کو تحریر لکھ کے دے رہا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے. آپ اجازت دیں تو میں حدیث سناؤں. نہیں, آپ ناراض ہو جائیں گے, پھر مجھے نہیں بلائیں گے. نہ بلاؤ تو کیا ہے, حدیث سنو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 پیسہ سود
ایک پیسہ، ایک درہم، پیسے کی مثال دے رہا ہوں، ایک پیسہ سود، اس کے 70 گناہ ہیں، 69 گناہ تو بہت بڑے ہیں۔ سود کا چھوٹے سے چھوٹا گناہ یہ ہے ان یقر رجل علی امہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سود کا چھوٹے سے چھوٹا گناہ یہ ہے جیسے بندہ اپنی حقیقی ماں کے ساتھ برا کام کرے۔ استغفار تو پڑھو، حدیث سنائی ہے میں نے، ایک پیسہ سود کا کاروبار کرنے والا ماں سے برا کر رہا ہے۔ ہائے قیامت میں سوال ہوگا مال کمایا کیسے اور خرچ کہاں پہ کیا؟ جتنے تک بندہ جواب نہیں دے گا زمین قدم نہیں چھوڑے گی۔ نمبر 4 ماذا عمل بعد معلم۔ بات سننے والوں سنو، جلسے سننا بڑا آسان ہے، کئی 100 کلومیٹر سفر کر کے جاتے ہو جلسے سننے کے لیے، جلسہ ہوا سارے دوست جمع ہو گئے، قیامت میں اللہ کریم سوال کرے گا بندہ جو مسئلے تو نے سنے تھے عمل کتنا کیا تھا؟ جتنے تک بندہ سنے ہوئے مسئلوں پر عمل کرنے کا حساب نہیں دے گا زمین قدم نہیں چھوڑے گی۔ بلوچستان اور سندھ میں حال یہ ہے، جلسہ ختم ہوا، عصر کا وقت ہے، سارے موٹر سائیکلوں پر بیٹھ کر بھاگ گئے، نماز عصر کی پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کو بٹھاؤ یار، میں نے غلط کہا ہے؟ ابھی جلسہ ختم ہوگا، دیکھنا 1000 بندہ بیٹھا ہے، 50 نماز پڑھیں گے، باقی سارے بندے موٹر سائیکلوں پر بیٹھ کر گئے، نماز کی پرواہ نہیں۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ایسے نہیں ہے میرے خیال مسئلے سخت ہو گئے، آپ ناراض ہو جاؤ تو کیا ہے یار، کمال ہے، آپ بلوچ ہیں میں بھی پٹھان۔